चिकना चिकना मोटा कागज पुश्ते पुश्ते पर पुश्ते, हाँ। हम्म, जी बेटा, एक मिनट बेटा आतिफ। कह रहे हैं कि उसके पास एक किताब थी, एक नोटबुक कह लीजिए, और उस नोटबुक में वो जहां जहां पैसे दीन के रास्ते में खर्च करता था उस पर वो नोट कर लेता था। और उसके जो पुष्ट था, यानी जो किताब के ऊपरी जो हिस्सा था, उस पर ये मोटे हरफ में लिखा था, हिसाबे अमानत, है ना। हिसाबे अमानत का क्या मतलब हो गया? अमानत का हिसाब। यानी वो नेक आदमी ये समझता था कि ये माल जो आज हमारे पास है ये अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है, और इस माल को हम अल्लाह के बताए हुए जगह पे खर्च करेंगे तो आखिरत में अल्लाह तबारुक ताला जब हिसाब लेगा तो हम कह सकेंगे कि हमने तेरे रास्ते में खर्च किया है। अगर हमने इसको गलत जगह पे खर्च की तो फिर अल्लाह तबारुक ताला जब हिसाब लेगा इन मालो दौलत का तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? तो ये चीज़ हमेशा वो अपने सामने रखता था, हिसाब अमानत ये लिखी हुई, ताकि हम इस माल को गलत जगह पे खर्च न कर सके। ठीक है। जब इस इंसान का मकसद, इस इंसान का जो है गोल और गर्ज़-ओ-गायत जब सामने होता है तो फिर वो गलत वो काम नहीं करता है, हमेशा अपने सामने रखता है। जी चलिए आगे। इस उस किताब में यह अपना जी। हम्म। हाँ, बड़ी दिलचस्प बातें लिखी थी। हम्म। हम्म। ये सब बाद को लिखी गई थी, बाद को लिखी गई थी। हाँ। हम्म। खाने में दर्ज है। हम्म। दर्ज मीन्स लिखा हुआ है। हाँ, दर्ज मीन्स लिखा हुआ है। हाँ। हम्म। नाजिम किताब के लिए, नाजिम किताबों के। 2,000 रुपये दिए हैं। हम्म। 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 सादा जबान में लिखवाकर, सादा जबान में लिखवाकर 1 लाख मुफ्त तकसीम किए हैं। हाँ, 1 लाख नुस्खे तलबा में मुफ्त तकसीम किए हैं। खुदा जजा दे, खैर दे। हाँ। दिल्ली के एक मदरसे को, उसका कोई मददगार न था। हाँ। हम्म। हम्म। इंदराज रकम के सामने कैफियत में, सामने।
हम्म हम्म पढ़ी। हो गई है। शाख कायम हो गई है। हम्म 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 तमद्दुनी हैसियत, हस्ती। हम्म हम्म इस किस्म के बेशुमार इंदराजात थे। हाँ, देखिए बेटा, इस पैरा में ये बता रहे हैं कि उस अल्लाह के नेक बंदे ने अपने माल को जगह जगह पे लगाया, ठीक है, और हर कमज़ोरों को, यतीमों को, बेवाओं को, मदरसे को, मस्जिद को वो अपने रुपया लगाया। बाद में वो जो रुपया लगाया है उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि एक बच्चे को जो यतीम खाने में पढ़ रहा था उसको इन्होंने क्या किया, पैसे दिया। अब वो बच्चा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, और जब डॉक्टर बन गया वो, तो अब समझ लीजिए कि अब वो अपने पैसे को जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है। इसी तरह से जो है एक साहब को जो है 2,000 रुपये दिए, फिर उसकी जो है माली हालत सही हो गई, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है लिखवा करके 1,00,000 कॉपी, यानी 1,00,000 किताब वो तलबा में मुफ्त तकसीम कराए। इसी तरह से जो है एक और बता रहे हैं कि एक मदरसे की हालत ऐसी हो गई कि बिल्कुल बंद के कगार पर थी, उस मदरसे को इन्होंने 10,000 रुपये दिए। तो उसकी कैफियत ये हुई कि वो मदरसा आगे चलकर बहुत बड़ा बना हुआ, और फिर उस मदरसे के ब्रांच हिंदुस्तान के हर स्टेट में कायम हुआ, और फिर हर ब्रांच से उस ज़िले के उस स्टेट के जितने ज़िले और गांव हैं वो सब जो है कनेक्ट हुए, और हर जगह जो है मकतब का सिलसिला शुरू हुआ। तो गोया के उनके जो माल उन्होंने लगाए वो पूरा एक जाल, दीनी हैसियत से एक जाल की हैसियत रखा जो पूरा हिंदुस्तान में फैल गया। तो उनके पैसे के लगाए हुए को यहाँ पर समझ लीजिए कि उसके फायदे बता रहे हैं कि कितने फायदे हुए और कितने लोगों ने उनके पैसे से जो है फायदे उठाए और क़यामत तक उठाते रहेंगे, और ये सारा अजर व सवाब उस नेक आदमी को मिलता रहेगा। जी अबू जैद आप पढ़ें बेटा। अबू जैद। अबू जैद नहीं है? फवाद आप पढ़िए। अबू जैद हैं तो शुरू कीजिए बेटा। इस किताब को ये अक्सर उठाकर पढ़ने लगता था। हम्म गर्दानी की जाती थी। हम्म 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 उसका दिल। हम्म 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 100 सोनार की, एक लोहार की। हम्म हम्म गा। हम्म हम्म उठेगा। हम्म 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 महीना था। हम्म हम्म हम्म
جی ہوں ہوں ہوتی تھی ہوں ہوں جی ہوں 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 بالکل ہوں ہوں میز پر میز پر میز پر میز پر منزل نہیں ہے میز پر نیلی خوبصورت کتاب ہوں حساب امانت رکھی تھی ہاں ہوں پہلے اٹھا کر پڑھا تھا ہوں ہاں پڑھا تھا چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھا ہوں 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 ہاں ہوں 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 قدم ہوں 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 بھی ہوں 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 اور میاں کو سوتا جان کر بس بیٹا فواد بس بیٹو ابو زید اچھا چل چلیے چلیے پڑھ لیجیے بیٹے ابو زید ہوں ہوں اسی پر جمی تھی جلنے میں ہوں پھر اندر کے کاغذوں میں ہوں کا- ہوں خفیف مینس ہلکا ہلکی ہوں ہوں مؤذن نے ہوں ہوں اشہد اللہ الہ ہوں نیکیوں کے اس کاروان سالار کی اس کاروان سالار کی سالار کی ہوں اس کی امت کے رونے
کہ اس نیک راہ رو نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی. آنکھیں موند لی. جی بہت اچھا. جی آپ کے جو ہے کورس یہاں تک بیٹا تھا اور آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. لازوال مرقع میں پیتل کا گھنٹہ ہے. اس کے بعد جو ہے منظور ہے. منظور کے بعد اللہ دے بندہ لے، اور اس کے بعد آخری قدم. یہ 4 لازوال مرقع میں ہیں، اور 3 جو ہیں وہ توبۃ النسو میں ہیں. فصل چہارم، پنجم اور ششم. ٹھیک ہے. تو 4 اس میں اور 3 اس میں، 7 چیپٹر تھے. جی بالکل پوچھیے. بیٹا ایگزام جو ہے آبجیکٹیو ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہاں سب دیکھیے 1 گھنٹہ تو رہے گا ہی. صرف آبجیکٹیو ہوگا. 40 کوشچن ہوں گے. 40 کوشچن ہو گئے. ہاں 1 گھنٹہ ٹک مارنے والا ہوگا سب. ٹھیک ہے. اور آپ کو جو ہے آئی پی پہ آپ کا نمبر بھی شو ہو جائے گا، کتنا نمبر آپ کو ملے 100 میں سے. مطلب 40 کوشچن تو ہم لوگوں نے بنا کے دیا ہے. اب وہ 40 کو کنورٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں دیکھیے. اب ایسا کر سکتے ہیں 40 کو 80 کر دیں گے، اور 20 نمبر وہ آپ لوگوں کے جو سمجھ لیجیے کہ اس کا پیچھے جو آپ لوگ جمع کیے تھے نوٹ بک کا ہے، پروجیکٹ کا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو پہلے جو نمبر دیے ہوئے ہیں نا، پہلے جو نمبر دیے ہوئے ہیں وہی نمبر ایڈ ہوں گے آپ کے رپورٹ کارڈ میں. جی. تو فواد آپ بتائیے آخری قدم سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، تھوڑا سمری کیجئے اس کا. ڈاکٹر ذاکر حسین کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس سبق میں؟ اچھا، تو اس کا مطلب آپ نے شروع سے پڑھا نہیں اس کو، اس لیے آپ پورا بتا نہیں پا رہے ہیں. ہاں تو آپ اس کو جب پورا نہیں پڑھیں گے تو پھر ایگزام میں کیسے آپ اس کام کریں گے؟ اس کو ایک بار پڑھیے پورا، تاکہ ذہن میں آپ کے باتیں بیٹھیں. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک سمری میں بتا رہا ہوں، 2 منٹ کا سنیے آپ لوگ. یہ ڈاکٹر ذاکر حسین نے یہ ایک افسانہ لکھا ہے، اور اس میں اللہ نے جو مالدار لوگوں کو مال دی ہے نا، اس مال کے تعلق سے انہوں نے ایک میسج دینا چاہا ہے مالداروں کو. ٹھیک ہے. اور وہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ میسج دینا یہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے امیجن کیا ایک مالدار آدمی سے. ٹھیک ہے. ایک مالدار آدمی کو مین کردار ادا کرنے والا بنایا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ ہی اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو یہ میسج دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے لوگوں کو جو مال دیا ہے، تو یہ مال و دولت انسان کی اپنی کوشش، اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ مال تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جانب سے ایک تقدیری فیصلہ ہے جو جس کے ذریعے سے انسان کو ملتا ہے. سمجھ لیجیے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، جب ہی فرشتے آ کر کے ہر انسان کا رزق لکھ دیتا ہے کہ اس آدمی کو کتنا رزق ملے گا اور کہاں کہاں سے یہ رزق کمائے گا.
تو جب آلریڈی وہ لکھی ہوئی چیز ہے تو وہ تو ہمیں مل کر کے رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو مال و دولت ہے وہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا تقدیری فیصلہ ہے اور اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ تو اس کو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ذہن نشی کرانا چاہ رہے ہیں کہ مال جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح سے امانت میں انسان اپنا تصرف نہیں کر سکتا ہے، امانت اگر کوئی آپ کے پاس رکھ رہا ہے تو اس میں آپ کو اپنا تصرف کا، خرچ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، اور اگر انسان کرتا ہے تو وہ خیانت میں شمار ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی دی ہوئی مال و دولت کو اللہ کی امانت جب سمجھے گا تو اپنا منمانی اس کو صرف نہیں کرے گا، خرچ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوگا، اور وہ اس بات کو سوچے گا کہ اللہ نے کہاں اس مال کو خرچ کرنے کے لیے کہا ہے اور کہاں سے اس مال و دولت کو بچانے کے لیے کہا ہے۔ تو ہمیں اس سبق پڑھ کر کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے مال کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے کہ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اللہ کی دی ہوئی امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق ہم خرچ کریں۔ اگر اس طرح سے ہم اپنے مال و دولت کو خرچ کریں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا جزا دے گا، بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے مال کو اپنا مال سمجھا، منمانی تصرف کیا، جہاں چاہا بیجا خرچ کیا، عیش عشرت میں خرچ کیا، اور یہ کہ فخر میں خرچ کیا، اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے میں خرچ کیا، تو پھر یہ مال جو ہے ہمارے لیے وبال جان ہوں گے، اور پھر یہ کہ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور پھر ہم جو ہے وہاں پر ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ تو اس تھنکنگ کو، اس میسج کو ڈاکٹر صاحب نے ایک افسانے کے ذریعے سے امت تک، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی سمری ہے جس کو آپ لوگ دھیان میں رکھیں، اور موقع ملے تو اس کو آپ لوگ ایک بار پڑھیں گے۔